मजलूमों की जीत है। हमने देखा हर्ष घूम के, सबके लब पे यही गीत है। तो मजलूमों की जीत है। हमने देखा हर्ष घूम के, सबके लब पे यही गीत है। अब तो मजलूमों की जीत है। सबके लब पे यही गीत है। तो मजलूमों की जीत है। वो मिलके कायद का सब साथ दो, ये है अपना तुम ये जान लो। ये तो मजलूमों की शान है, अपनी कौम की पहचान है। अब तो मजलूमों की जीत है। ये तो कुदरत का इनाम है, आज दुनिया भर में नाम है। हर दिल में इसका मकाम है, कितना प्यारा ये पैगाम है। अब तो मजलूमों की जीत है। अपनी फतह का निशान है, मजलूमों की ये पहचान है। ये तो अल्लाह का एहसान है, अपने हाथ हर मैदान है। अब तो मजलूमों की जीत है। मिलके MQM के साथ दो, आओ हाथों में अब हाथ दो। दिल की गैरों को न बात दो, जो है गासिब उनको मात दो। अब तो मजलूमों की जीत है। मजलूमों की जीत है। हमने देखा हर्ष घूम के, सबके लब पे यही गीत है। तो मजलूमों की जीत है। हमने देखा हर्ष घूम के, सबके लब पे यही गीत है। तो मजलूमों की जीत 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 है। दिसंबर 1993 को मुल्तान में होने वाला MQM का पहला तारीखी जलसा-ए-आम अल्लाह ताला के इस फरमान की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। दुनिया में सच्चाई के रास्ते को हर दौर में रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन सच्चाई की ताकत के आगे एक दिन हर बातिल कुव्वत जमीन बोस हो जाती है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की आवाज को पूरे मुल्क में फैलने से रोकने के लिए भी बातिल परस्त कुव्वतों ने हर तरह की साजिशें की।
اور اسی مقصد کے لیے 19 جون 1992 سے MKM کرش آپریشن شروع کیا گیا، لیکن باطل قوتوں کی تمام سازشیں اور پروپیگنڈے حق پرستی کی تحریک کا راستہ روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ الطاف حسین کا پیغام سندھ سے نکل کر پنجاب، بلوچستان اور سرحد کے غریب اور مظلوم عوام تک پہنچا اور ان کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اور پھر وہ تاریخی دن آیا کہ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بالآخر حق پرستی کا قافلہ پنجاب کے شہر ملتان میں بھی پہنچ گیا، جہاں 25 دسمبر 1993 کو لاکھوں عوام مظلوموں کے قائد الطاف حسین کی آواز سننے کے منتظر ہیں۔ یہ آواز باطل پرست قوتوں کے لیے ایک بجلی ہے، موت کا پیغام ہے، لیکن یہ ملک کے غریب، مظلوم، کچلے ہوئے اور پسے ہوئے عوام کی متحدہ آواز ہے۔ اس جلسہ عام کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملتے ہی MKM کے کارکنوں نے نہ صرف ملتان شہر میں جلسے کی تیاریاں شروع کر دی، بلکہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، شہداد پور، ٹنڈو آدم، کوئٹہ، پشاور، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بھی MKM کے کارکنوں نے جلسے میں شرکت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ملتان شہر میں جگہ جگہ جلسہ عام کی چوکنگ کی گئی، پوسٹر لگائے گئے اور شہر کے مختلف شاہراہوں، چوراہوں اور دیگر جگہوں پر جلسہ عام کے بینر اور MKM اور پاکستان کے جھنڈے بھی لگائے گئے۔ جلسہ گاہ میں لگانے کے لیے MKM اور APMSO کے کارکنوں نے نہایت عقیدت و محبت سے جناب الطاف حسین کی بڑی بڑی خوبصورت تصویریں بنائیں۔ جلسہ عام کے سلسلے میں ملتان شہر کے مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ بھی لگائے گئے تھے، جہاں سے عوام کو جلسہ عام کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی تھی۔ MKM کا لٹریچر بھی تقسیم کیا جا رہا تھا اور MKM کے مختلف جلسوں کی ویڈیو فلمیں اور جناب الطاف حسین کے خوبصورت پوسٹر بھی فروخت کیے جا رہے تھے۔ 22 دسمبر کی شام کو MKM کی جانب سے ایک تانگا ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی ملتان کے علاقے بابر مارکیٹ سے شروع ہوئی اور کچہری روڈ، حسین آگاہی روڈ، دولت گیٹ، حرم گیٹ، بوہر گیٹ، عبدالی روڈ، کاتی مار روڈ، چوک دہلی گیٹ، پاک گیٹ چوک اور دیگر مقامات سے ہوتی ہوئی گھنٹہ گھر چوک پہنچ کر ختم ہوئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں تانگے شامل تھے، جن پر MKM اور پاکستان کے پرچم لگائے گئے تھے، جبکہ تانگوں پر سوار MKM کے کارکنان ہاتھوں میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کی پورٹریٹ اٹھائے ہوئے تھے۔ ریلی کی قیادت حق پرست ارکان سندھ اسمبلی اور MKM ملتان کے مقامی رہنماؤں نے کی۔ یہ ریلی مختلف شاہراہوں، بازاروں اور گلیوں سے گزری تو راہگیروں اور غریب دکانداروں نے ہاتھ ہلا کر، تالیاں بجا کر اور انگلیوں سے وکٹری کے نشان بنا کر MKM کی اس ریلی کا خیر مقدم کیا۔ ریلی میں شریک نوجوان پرجوش نعرے لگا رہے تھے اور کئی نوجوانوں نے نعروں اور تالیوں پر رقص کر کے اپنے جوش و جذبات کا اظہار کیا۔ مختلف مقامات پر لگائے گئے استقبالیہ کیمپوں پر موجود کارکنوں نے ریلی کے شرکا پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ MKM کی اس تانگا ریلی نے ملتان کے عوام میں مزید جوش پیدا کر دیا اور شہر میں سائیکلوں، موٹر سائیکلوں، رکشوں اور دیگر گاڑیوں پر MKM کے پرچم نظر آنے لگے۔ جلسہ عام کے سلسلے میں 23 دسمبر کو MKM ملتان کی جانب سے ایک سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شامل سائیکلوں پر MKM اور پاکستان کے پرچم لگائے گئے تھے، جبکہ بہت سے نوجوان اپنی سائیکلوں پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تصویریں بھی لگائے ہوئے تھے اور MKM اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کے حق پہ نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی مختلف راستوں سے گزری تو لوگوں نے ہاتھ ہلا کر اس کا خیر مقدم کیا۔ یہ ریلی مختلف سڑکوں، بازاروں اور گلیوں سے ہوتی ہوئی گھنٹہ گھر چوک پہنچ کر ختم ہوئی۔ جیسے جیسے جلسے کا دن قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے ملتان کے حق پرست شہریوں کے جوش و جذبے میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے اپنے گھروں، دکانوں اور ٹھیلوں پر MKM کے پرچم لگا کر MKM سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ 24 دسمبر کو
جلسہ عام کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ جلسہ عام کے سلسلے میں گھنٹہ گھر چوک اور وہاں واقع بلدیہ ملتان کی عمارت کو برقلی جھالروں اور قمقموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جبکہ جلسہ گاہ اور اس کے اطراف کے تمام راستوں کو MKM اور پاکستان کے جھنڈوں، رنگ برنگی جھنڈیوں اور خیر مقدمی بینروں سے سجا دیا گیا۔ 24 دسمبر کی شام کو بابر مارکیٹ کے علاقے میں واقع MKM کے دفتر سے ایک بہت بڑا مشل بردار جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس میں MKM کے ہزاروں کارکنوں اور عوام نے شرکت کی، جبکہ MKM رابطہ کمیٹی کے کنوینر اور بزرگ رہنما سینیٹر اشتیاق اظہر اور رابطہ کمیٹی کے ارکان ڈاکٹر فاروق ستار، آفتاب احمد شیخ ایڈوکیٹ، MKM پنجاب و سرحد کے چیف آرگنائزر وصال احمد شاہد اور دیگر مقامی رہنماؤں نے مشل بردار جلوس کی قیادت کی۔ کئی حق پرست ارکان سندھ اسمبلی نے بھی جلوس میں شرکت کی۔ یہ جلوس شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا گھنٹہ گھر چوک پہنچ کر ختم ہوا۔ جلوس میں شامل MKM کے تمام رہنما اور ہزاروں کارکنان اپنے ہاتھوں میں مشعلیں تھامے اپنے جوش و ولولے سے اس عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ حق پرستی کی اس شمع کی روشنی سے باطل پرستی کی تاریکی کو ختم کر کے دم لیں گے۔ جلوس میں شامل چند کارکنوں نے اپنے ہاتھوں میں MKM کا ایک بہت بڑا پرچم بھی اٹھایا ہوا تھا، جس پر ملک کی تمام قومیتوں سے یکجہتی اور انہیں استحصال سے نجات دلانے کے عزم پر مبنی کلمات تحریر تھے۔ راستے میں لوگوں نے ہاتھ ہلا کر اور انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنا کر جلوس کا خیر مقدم کیا۔ جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے اکثر لوگ اپنے گھروں کی بالکونیوں پر موجود تھے۔ نوجوانوں اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں نے بھی اپنی انگلیوں سے فتح کے نشان بنا کر الطاف حسین اور MKM سے اپنی معصوم محبت کا اظہار کیا۔ جلوس میں شامل کارکنوں نے بھی زوردار تالیوں اور فلشگاف نعروں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا، جبکہ کئی کارکنوں نے خوشی میں رقص بھی کیا۔ MKM رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر اور سابق میئر آفتاب احمد شیخ ایڈوکیٹ نے دیگر عہدیداروں اور اکبر ارکان کے ہمراہ 24 دسمبر کی شب گھنٹہ گھر پر جلسہ گاہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے جلسے کے انتظامات کا حتمی جائزہ لیا اور خود بھی کارکنوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جلسے میں شرکت کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ 24 دسمبر کی رات سے ہی شروع ہو گیا۔ 25 دسمبر کی صبح سے ہی ملتان شہر میں ہر طرف جشن کا سما نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف ایک گہما گہمی اور چہل پہل تھی۔ پنجاب کے دور دراز علاقوں سے جلسے میں شرکت کے لیے آنے والے افراد بسوں، ویگنوں، سزوکیوں اور دیگر گاڑیوں میں سوار ہو کر دوپہر ہی سے جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ پنجاب کے مختلف شہروں کے علاوہ اس جلسہ عام میں شرکت کرنے کے لیے کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، نوابشاہ، سکھر، ٹنڈو آدم، شہداد پور اور سندھ کے دیگر شہروں سے ہزاروں کارکنان بھی ملتان پہنچے تھے، جبکہ کوئٹہ، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملک کے دیگر شہروں سے بھی حق پرست کارکنان جلسے میں شرکت کے لیے پہنچے۔ ملتان کے مختلف علاقوں سے لوگ موٹر سائیکلوں اور تانگوں میں سوار ہو کر جلسہ گاہ پہنچ رہے تھے، جبکہ بیشتر افراد چھوٹے بڑے جلوسوں کی شکل میں پیدل جلسہ گاہ پہنچے۔ ہاتھوں میں بینر، MKM اور پاکستان کے پرچم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تصاویر اٹھائے ہوئے MKM کے ان کارکنوں اور ہمدرد عوام کے چہروں پر نیا حوصلہ اور نیا عزم جھلک رہا تھا۔ ہر شخص کا رخ جلسہ گاہ کی جانب تھا، ہر قدم گھنٹہ گھر چوک کی طرف بڑھ رہا تھا، ہر راستہ گھنٹہ گھر چوک کی طرف جا رہا تھا۔ نوجوانوں کی طرح خواتین بھی اپنے قائد کا خطاب سننے کے لیے جلسہ گاہ پہنچ رہی تھیں۔ جلسہ گاہ کے ساتھ ہی MKM کی جانب سے ایک اسٹال لگایا گیا تھا، جہاں سے لوگ MKM کا لٹریچر اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تصاویر حاصل کر رہے تھے۔ ایک اور اسٹال پر MKM کے پرچم، جناب الطاف حسین کی مختلف پورٹریٹ، بیجز، کیلنڈر اور مختلف اشیاء فروخت کی جا رہی تھی۔ جلسہ گاہ کے ساتھ ہی MKM کے شعبہ خدمت خلق کمیٹی کی میڈیکل ایڈ کمیٹی کی جانب سے جلسے کے شرکاء کو
ہنگامی بنیادوں پر طبی امداد دینے کے لیے 4 طبی امدادی کیمپ لگائے گئے تھے۔ ان کیمپوں پر درجنوں افراد کا بلا امتیاز مفت علاج کیا گیا اور ان میں ہزاروں روپے کی ادویات تقسیم کی گئیں۔ کسی سیاسی تنظیم کی جانب سے غریبوں کا مفت علاج پنجاب کے عوام کے لیے ایک نئی بات تھی، جسے انہوں نے بہت سراہا، اور یہ کیمپ جلسے میں آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ جلسہ گاہ میں لائٹنگ اور الیکٹرک کا انتظام کرنے کے لیے MQM لیبر ڈویژن کے ESC یونٹ نے بھی اپنا ایک کیمپ لگایا۔ MQM کی طلبہ تنظیم APMSO کے کارکنان پیلی ٹوپیاں پہنے ہوئے جلسہ گاہ اور اس کے اطراف کے علاقے میں ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے۔ گھنٹہ گھر چوک پر MQM اور پاکستان کے پرچموں، خیر مقدمی بینروں اور رنگ برنگی جھنڈیوں کی بہار نظر آ رہی تھی۔ جلسہ گاہ میں اہلِ پنجاب اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں قائم MQM کے یونٹوں کی جانب سے بھی بینر لگے ہوئے تھے، جن پر پنجابی زبان میں خیر مقدمی کلمات تحریر تھے۔ جلسہ گاہ میں MQM کے قائد جناب الطاف حسین کی بڑی بڑی مختلف تصاویر لگائی گئی تھی۔ MQM کے کارکنوں نے جلسے کے اسٹیج کے لیے بنائی گئی ایک بہت بڑی اسکرین کو اسٹیج پر لگایا تو کارکنوں کے ساتھ حق پرست ارکان سندھ اسمبلی نے بھی ان کا ہاتھ بٹھایا اور قائد تحریک الطاف حسین کے درس اور تربیت پر عمل کرتے ہوئے عام کارکنوں کے ساتھ اسٹیج پر دریاں بچھائیں۔ شام تک جلسہ گاہ عوام سے کھچا کھچ بھر گئی۔ حد نگاہ تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ جلسے کے شرکا ہاتھوں میں MQM اور پاکستان کے جھنڈے اور قائد تحریک الطاف حسین کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے اور فضا میں پرچم لہرا کر اور تصویریں اٹھا کر اپنے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جلسہ گاہ میں صحافیوں اور خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ انکلوجر بنائے گئے تھے۔ صحافیوں کی بڑی تعداد پنجاب میں ہونے والے MQM کے اس پہلے جلسہ عام کی کوریج کے لیے آئی تھی۔ MQM رابطہ کمیٹی کے کنوینئر سینیٹر اشتیاق اظہر، رابطہ کمیٹی کے ارکان ڈاکٹر فاروق ستار، آفتاب احمد شیخ اور پنجاب، سرحد اور بلوچستان سے آنے والے دیگر رہنماؤں کو اسٹیج پر بلایا گیا تو عوام نے پرجوش تالیوں اور نعروں سے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر تمام رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیے اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ MQM کے 2 معذور کارکن بھی اپنے عظیم قائد کا تاریخی خطاب سننے کے لیے ویل چیئر پر جلسہ گاہ پہنچے تھے۔ جلسے کی کوریج کے لیے آنے والے صحافیوں کو اسٹیج پر بلا کر جلسے گاہ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ صحافی حضرات اسٹیج پر آئے تو عوام نے تالیاں بجا کر ان کا خیر مقدم کیا، جس کے جواب میں بیشتر صحافیوں نے ہاتھ ہلا کر ان کے خلوص کا شکریہ ادا کیا۔ صحافیوں نے حاضرین کی تعداد کے لحاظ سے اس جلسے کو ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ قرار دیا اور MQM کے نظم و ضبط کی تعریف کی۔ جلسے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کے بعد MQM کے رہنماؤں نے جلسے سے خطاب کیا۔ MQM ملتان سٹی کے انچارج رانا عارف نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملتان کے شہریوں کو اپنے حقوق کی جدوجہد کرنے کے لیے MQM کے نام سے پہلی مرتبہ ایک صحیح پلیٹ فارم میسر آ گیا ہے اور انشاءاللہ اب ملتان بھی MQM کا ایک مضبوط قلعہ ثابت ہوگا۔ MQM لاہور یونٹ کی ورکنگ کمیٹی کے رکن سید الماس حیدر کاظمی ایڈوکیٹ نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ ملک بھر کے مظلوم عوام حق پرستی کے پرچم تلے متحد ہو رہے ہیں اور اب استحصالی عناصر اور قوم کی دولت لوٹنے والوں کا احتساب کیا جائے گا۔ MQM لاہور کی ورکنگ کمیٹی کے رکن رانا محمد حلیم چوہان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح لاہور کے حق پرست عوام بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کی عظیم قیادت میں متحد ہو رہے ہیں اور اب ملک بھر سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ MQM شعبہ خواتین پنجاب کے آرگنائزر محترمہ روشن ظہیر نے جلسے سے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک بھر کی حق پرست مائیں بہنیں بھی حق پرستی کی اس جد و جہد میں عملاً شریک ہو رہی ہیں
اور حق پرست مائیں بہنیں جد و جہد کے ہر میدان میں اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے MQM پشاور کے آرگنائزر ارباب مشتاق احمد نے کہا کہ ملک بھر کے غریب اور مظلوم عوام اب بیدار ہو چکے ہیں اور MQM کو کچلنے کی سازشیں کرنے والے اب اپنے کسی بھی ہتھ کنڈے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ MQM بلوچستان کے آرگنائزر عطا اللہ کرد نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ MQM نے اپنے عمل و کردار سے ثابت کر دیا ہے کہ MQM کی جد و جہد کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں بلکہ ملک بھر کے استحصال زدہ عوام کو ظلم و استحصال سے نجات دلانا ہے۔ MQM ملتان ڈویژن کے آرگنائزر غلام حمیم بھٹی نے جلسہ عام میں قراردادیں پڑھیں۔ ان قراردادوں میں ملتان شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی گرانٹ کی فراہمی، تعلیمی اداروں کے قیام، ملتان کو 5 سال کے لیے ٹیکس فری زون قرار دینے، سرمایہ کار کمپنیوں کے متاثرین کی رقم جلد از جلد واپس دلوانے اور ملتان شہر سے منشیات فروشی اور دیگر جرائم کے اڈے ختم کرنے کے مطالبات شامل تھے۔ جلسے کے شرکاء نے ان قراردادوں کی مکمل اور بھرپور حمایت کرتے ہوئے ان کی منظوری دی۔ MQM پنجاب اور سرحد کے چیف آرگنائزر وصال احمد شاہد نے اپنے پرجوش خطاب میں کہا کہ MQM ملک کی سالمیت، بقا اور غریب اور متوسط طبقے کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے تاکہ ملک میں صحیح جمہوری نظام رائج ہو سکے اور ملک ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حق و صداقت کی جد و جہد کرنا دہشت گردی ہے اور قائد تحریک الطاف حسین جیسے محب وطن اور جرت مند رہنما سے وفاداری جرم ہے تو ہم اس جرم کا برملا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر MQM اور قائد تحریک الطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ MQM رابطہ کمیٹی کے رکن اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غریب و مظلوم حق پرست عوام کا مثالی اتحاد ملک کے روایتی، فرسودہ، جاگیردارانہ، وڈیرانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قائد تحریک الطاف حسین نے ملک کے مختلف صوبوں میں کھلنے والے پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل میں جمع کر دیا ہے اور اس گلدستے کی خوشبو سے پورا ملک مہک رہا ہے، اور جب تک پاکستان سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھنے والے زندہ ہیں اس وقت تک وطن عزیز کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ MQM رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر اور سابق میئر حیدرآباد آفتاب احمد شیخ ایڈوکیٹ نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ MQM نے سیاست میں عوام کی عملی خدمت کو متعارف کرا کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک منفرد روایت کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ MQM ملک کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس کے حق پرست نمائندے انتخابات میں اپنی ذاتی جیب سے کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں کرتے بلکہ عوام اپنے ووٹوں اور نوٹوں کی مدد سے حق پرست نمائندوں کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجتے ہیں۔ MQM رابطہ کمیٹی کے کنوینر سینیٹر اشتیاق اظہر نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ MQM ملک بھر میں ایسے منصفانہ نظام کا قیام چاہتی ہے جس میں غریب و مظلوم عوام کے جائز حقوق کا احترام کیا جائے اور انہیں بھی ملک میں عزت و وقار سے زندگی بسر کرنے کے مواقع میسر آ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حق پرستی کی جد و جہد کے جرم میں MQM کے خلاف تاریخ کا بدترین آپریشن کیا گیا لیکن MQM کو ختم نہیں کیا جا سکا اور اب MQM کا پیغام ملک بھر میں پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے مظلوم عوام اپنے اتحاد کے ذریعے ملک سے ریاستی ظلم و جبر کا خاتمہ کریں گے اور قوم کی دولت لوٹنے والوں کا احتساب کریں گے۔ جلسہ گاہ میں جب جناب الطاف حسین کے ٹیلی فونک خطاب کا اعلان کیا گیا تو لاکھوں عوام کے عظیم الشان سمندر میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ جناب الطاف حسین کی آواز سنتے ہی جلسہ گاہ میں موجود لاکھوں افراد نے کھڑے ہو کر اور فلک شگاف نعرے لگا کر ان کا زبردست خیر مقدم کیا، اور جب MQM کا مقبول نغمہ
مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین بجایا گیا تو عوام کا جوش و ولولہ قابل دید تھا۔ اس موقع پر فضا میں ہزاروں رنگ برنگ کے غبارے اور کبوتر چھوڑے گئے اور آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا۔ MKM کے کارکنان اور عوام MKM کے پرچم لہرا کر جناب الطاف حسین سے اپنی والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے تھے اور مظلوموں کے دل کا چین الطاف حسین اور نعرہ متحدہ جی متحدہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ جوش و خروش، خوشی و مسرت اور والہانہ محبت و عقیدت کے اظہار کا یہ منظر قابل دید تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان کے تاریخی شہر میں آج میں اہلیان ملتان، صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ سے آنے والے تمام حق پرستوں کو، حق پرست بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اور پاکستان کے مظلوم پاکستان کے مظلوم عوام کو اور اس تاریخی جلسہ عام میں موجود ایک ایک فرد کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ ملتان کے واسیوں، پنجاب کے واسیوں، پنجاب کے مختلف علاقوں سے آنے والوں، بلوچستان سے آنے والوں، صوبہ سرحد سے آنے والوں، آج اس تاریخی شہر، بزرگوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی سرزمین، تاریخی شہر ملتان میں موجود اپنے الطاف بھائی کی آواز اور ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں آپ سب بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماں بہنوں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد آپ کو اس عظیم الشان جلسہ عام میں شرکت کے لیے جہاں جہاں سے آپ آئے، آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ملتان شہر میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم آج سالگرہ منا رہے ہیں، 170ویں۔ اس سالگرہ کے موقع پر ہم سب پاکستان کے مظلوم حق پرست عوام آج بزرگوں کی اس سرزمین پر جمع ہو کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اے قائد اعظم، تو نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، آج ہم سب اس مقصد عظیم کو حتمی شکل دینے کے لیے اور پاکستان میں بگڑے ہوئے نظام کو صحیح کرنے کے لیے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے قائد اعظم، پاکستان کے لیے آپ نے جو جد و جہد کی، جو خواب دیکھا، آج ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اس خواب کی تعبیر لائیں گے، اس خواب کو عملی جامہ پہنائیں گے اور آج کے دن ہم
یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کا جلسہ عام پاکستان کے تمام مظلوم عوام کو خوشخبری کی نوید دے رہا ہے، خوشخبری کی نوید سنا رہا ہے کہ آج کا دن آنے والی تاریخ میں پاکستان سے جبر استحصال کے خاتمے کا ابتدائی دن، پہلا دن ثابت ہوگا۔ میرے بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، ماں بہنوں، آج کا یہ جلسہ عام مظلوموں کے لیے خوشخبری اور خوشی کی نوید ہے، اور پاکستان پر مسلط جابر، ظالم، راشی اور بدعنوانوں کے خاتمے کے نقطہ آغاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اے میرے ملتان کے بھائیوں، اے میرے ملتان کے بھائیوں، آج اس جلسے میں حق پرست پنجابی بھائی بھی شریک ہیں، حق پرست بلوچی بھائی بھی شریک ہیں، حق پرست سندھی بھائی بھی شریک ہیں، حق پرست سندھی بھائی بھی شریک ہیں، حق پرست پختون بھائی بھی شریک ہیں، حق پرست مہاجر بھائی بھی شریک ہیں، اور حق پرست سرائی کی عوام بھی شریک ہیں، اور حق پرست کشمیری عوام بھی شریک ہیں۔ آج پاکستان کے تمام پاکستانیوں کا یہ متحدہ اجتماع ہے، اور آج کا دن متحدہ قومی موومنٹ کے قیام میں پہلی اینٹ ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ اب متحدہ قومی موومنٹ کے قیام کو پاکستان کے نہ جاگیردار، نہ وڈیرے، نہ سرمایہ دار ہو سکیں گے۔ اب یہ سیلاب بہنا شروع ہو گیا ہے، یہ مظلوموں کی آہوں کا سیلاب ہے، یہ ان کی سسکیوں کا سیلاب ہے، اور یہ آہیں اور سسکیوں کے جو ذمہ دار بہت بڑے بڑے ایوانوں میں جو بیٹھے مزے لے رہے ہیں، آہوں کا سیلاب، سسکیوں کا یہ سیلاب بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جاگیرداروں، وڈیروں، عیاروں، مکاروں کو بہاتا ہوا لے جائے گا، لے جائے گا، لے جائے گا۔ اور مظلوموں کی آہوں کا یہ سیلاب، مظلوموں کی سسکیوں کا یہ سیلاب نہ صرف بڑے بڑے ایوانوں کو بہاتا ہوا لے جائے گا، بلکہ اس میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہاتا ہوا لے جائے گا۔ میں ملتان کے بھائیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، پنجاب سے آنے والے تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بڑی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سردیوں کا موسم ہے اور ملتان میں اس وقت سردی پڑ رہی ہے، شدید سردی ہے، اور آپ لوگ بڑی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا بھائی، مظلوموں کا ساتھی، مظلوموں کا خیر خواہ، مظلوموں کا ہمدرد، مظلوموں کو چاہنے والا
الطاف حسین آپ سے مخاطب ہے، لہذا نعرے اور تالیوں سے پرہیز کیجیے۔ اے میرے ملتان کے بھائیوں اور اس جلسے میں موجود تمام عوام سے میری درخواست ہے کہ وہ تالیاں نہ بجائیں، نعرے نہ لگائیں، تالیوں اور نعروں سے پرہیز کیجئے، میری باتیں سنیے۔ اے میرے ملتان کے بھائیوں اور یہاں پر پنجاب سے، سرحد سے، بلوچستان سے جو لوگ آئے ہیں، میں ان کے سامنے چند ایک باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے گزشتہ 3-4 روز سے آج کے اس جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں کارکنان کو کام کرتے دیکھا ہوگا، کارکنان کو کام کرتے دیکھا ہوگا، لیکن ان کارکنان میں آپ یہ شناخت نہیں کر سکے ہوں گے کہ اس میں ذمہ دار کون ہے، اس میں کارکن کون ہے، اس میں سابق میئر کون ہے، اس میں سابق میئر کون ہے، اس میں سابق وزیر کون ہے، اس میں کون ایم پی اے ہے، کون سابق ایم این اے رہ چکا ہے، آپ نہیں پہچانے ہوں گے۔ رات گئے تک ملتان شہر میں کل انتظامیہ نے جو آج کے جلسے کی اجازت نہ دینے کے سلسلے میں رکاوٹیں کھڑی کی، اس کو حل کرنے کے لیے اور جلسے کی تیاریوں میں جو کارکنان مصروف تھے ان کے ساتھ، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ ان کی تیاریوں میں صرف غریب سچے مخلص کارکنان ہی نہیں تھے، بلکہ سابق میئر حیدرآباد بھی جاگ رہا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر رہا تھا۔ سابق میئر کراچی فاروق ستار بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہا تھا۔ تمام ایم پی ایز جو موجودہ سندھ اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ بھی گلی گلی کام کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے سامان اٹھا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے دریاں بچھا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ تحریک پاکستان کا سپاہی اور بزرگ اپنی بیماری کے باوجود سینیٹر اشتیاق اظہر وہ بھی رات گئے تک کارکنان کے درمیان موجود، ان کو اپنی طبیعت کی فکر نہیں، ان کو جو بیماری اور تکلیف ہے اسے بھلا کر وہ کارکنان میں رہے۔ اسی طرح رابطہ کمیٹی کے ارکان ہوں یا لیبر ڈویژن کے ارکان، اے پی ایم سو کے کارکنان ہوں یا ذمہ داران میڈیکل ایڈ کمیٹی کے ڈاکٹر حضرات ہوں یا لیگل ایڈ کمیٹی کے حضرات، غرض یا شعبہ خواتین، غرض یہ کہ تمام شعبوں کے لوگ اور ذمہ داران اپنی اپنی حیثیتوں کو بھلا کر اپنے اپنے مقام منزلت کو بھلا کر کارکنان کے درمیان کام کر رہے تھے۔ ان میں نہ کوئی بڑا تھا، نہ کوئی چھوٹا تھا، نہ کوئی امیر تھا، نہ کوئی غریب تھا، سب برابر تھے۔ اور یہ تعلیم اور یہ درس ہے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں کہا تھا کہ اے لوگوں، تم میں کوئی امیر نہیں، تم میں کوئی غریب نہیں، نہ غریب کو امیر پر، نہ امیر کو غریب پر فوقیت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ غلام کو آقا پر اور نہ آقا کو غلام پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تم میں نہ عربی کو عجمی پر اور نہ عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہے۔ تم سب برابر ہو، تم سب برابر ہو، اور اللہ کے نزدیک وہی اعلیٰ ہے، وہی بلند ہے جو پرہیزگاری میں اعلیٰ ہو، جو تقوی میں اعلیٰ ہو۔ اے میرے پنجاب کے بھائیوں، سرحد کے بھائیوں، ہم ایم کیو ایم
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں دیے گئے سبق کو اپنا منشور بناتے ہوئے عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب پاکستانی ہیں، پاکستان میں سب پاکستانی ہیں، پاکستان میں نہ بلوچی کو پختون پر، نہ پختون کو سندھی پر، نہ سندھی کو پنجابی پر، نہ پنجابی کو سرائکی پر، نہ کسی قومیت کو کسی قومیت پر، نہ ہی مہاجروں کو کسی پر فوقیت، نہ ہی مہاجروں پر کسی کو فوقیت جتانی چاہیے، بلکہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، کشمیری اور میرے سرائکی بھائی جو قابلیت میں اعلیٰ ہوں، ایمانداری میں اعلیٰ ہوں، انہیں ہی آگے بڑھنا چاہیے، انہیں ہی ملک کی باغ ڈور سنبھالنی چاہیے، انہی کو ملک کا انتظام حکومت سنبھالنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری آواز آ رہی ہے؟ انہی کو اس ملک کا نظام سنبھالنا چاہیے، لیکن پنجاب سے آنے والوں، بلوچستان سے آنے والوں، سرحد سے آنے والوں، سرحد سے آنے والوں، پنجاب سے آنے والوں، پنجاب کے مختلف شہروں سے آنے والوں، سندھ سے آنے والوں، میں آپ سے آج چند سوالات پوچھتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، پنجابی بھائیوں، سرائکی بھائیوں، پنجابی بھائیوں، سرائکی بھائیوں، آپ کی بڑی تعداد یہاں جمع ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پاکستان میں 46 اور 47 سالوں سے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ ہر سال، ہر دوسرے سال، ہر تیسرے سال یا ہر 5ویں سال انتخابات کا موقع ہو تو بڑے بڑے جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو، مراعات یافتہ طبقے کے لوگوں کو ملتان کے گلی گلی کا دورہ کرتے ہوئے، پنجاب کے شہروں کا دورہ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے۔ الیکشن میں آئے، اپنی شکل دکھائی، آپ سے ووٹ لیے، اس کے بعد آپ کے شہر میں آفت آئے، وبال آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، یہ آپ کو دیکھنے تک نہیں آتے۔ کوئی سانحہ ہو جائے وہاں آتے نہیں۔ الیکشن کے دوران یہ رات بھر جاگ سکتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے رات آپ کے درمیان رہتے ہیں، الیکشن، صرف الیکشن کے درمیان۔ اس کے بعد الیکشن جب ختم ہو جاتا ہے، یہ ایم این ایز، ایم پی ایز بن جاتے ہیں، یہ وزیر بن جاتے ہیں۔ آپ 5 سال ان کے، آپ 5 سال ان کے دروازوں پر، ان کے دروں پر چکر لگاتے رہتے ہیں، 1 منٹ ملاقات کے لیے، 1 منٹ ملاقات کے لیے، لیکن ان کے محلوں میں، ان کی جاگیروں میں بڑی بڑی گاڑیاں والے تو جاتے ہیں، پیدل چلنے والے، سائیکلوں پہ جانے والے، بسوں میں جانے والے، ریلوں کے ذریعے پہنچنے والے، ان کے گھر کے باہر دروازے تک تو ضرور پہنچ جاتے ہیں، مگر ان کے محلوں میں نہیں گھس سکتے، ان کی جاگیروں میں، ان کے بڑے بڑے اور طاقوں میں نہیں گھس سکتے۔ یہ اپنے مطلب پر آپ کے آگے بھی آ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ہار بھی پہن لیتے ہیں، لیکن جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے،
تو آپ کے ہاتھوں کو کہتے ہیں کہ غریبوں کے گندے ہاتھ ہوتے ہیں، غریبوں کے میلے ہاتھ ہوتے ہیں، غریبوں کے پاس سے بدبو آتی ہے، غریبوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، یہ آپ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، یہ آپ کو قریب بلانا پسند نہیں کرتے۔ یہ کھیل پاکستان میں 46 سالوں سے جاری ہے۔ اس کے محافظ افسر شاہی کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جاگیردار وڈیرے ہیں، اور میں جو باتیں کہوں گا وہ کوئی اور لیڈر آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، کوئی لیڈر آپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ یہی فرق ہے دوسروں میں اور مجھ میں۔ اے میرے پنجاب کے بھائیوں، ملتان کے بھائیوں، پاکستان میرا وطن ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، لیکن مجھے ملک سے دور کس نے کیا ہوا ہے؟ آپ سے کہتے ہیں کہ الطاف حسین ملک کیوں نہیں آتا، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جی نہیں، پاکستان کے استحصالی طبقے نے، پاکستان کے ظالموں جابر حکمرانوں نے، پاکستان کے استحصالی ٹولے نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں ملک سے دور رہوں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ میں ملک سے 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، میں ملک سے دور ہوں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ملک کے لوگوں، ان کے مسائل سے، اپنے ملک کی یاد سے، اپنے ملک کے مسائل، اپنے ملک کے لوگوں کے مسائل سے غافل نہیں رہا۔ میں نے اپنے ملک کے لوگوں سے رابطہ نہیں توڑا۔ تو میرے ساتھیوں، استحصالی عناصر نے مجھے جلا وطن رہنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ میں خوشی سے باہر نہیں بیٹھا، میں خوشی سے باہر نہیں بیٹھا، اور میں یہاں آ کر بھی میں نے اپنا مشن ختم نہیں کیا۔ میرا منشور، میرا مقصد، میری آرزو، میری تمنا یہی ہے کہ پاکستان سے میں پاکستان پر قابض 2% لٹیرے، ظالم، چور، ڈاکو، پاکستان پہ 47 برسوں سے قابض چور، لٹیرے، ڈاکو، وڈیرے، ان کا خاتمہ کر کے پاکستان 12 کروڑ غریب و مظلوم عوام کی امانت ہے۔ میں پاکستان کے غریب و مظلوم عوام کی امانت، میں پاکستان کے غریب و مظلوم عوام کی امانت، میں پاکستان کے غریب مظلوم عوام کی امانت ان کے ہاتھوں میں پہنچانا چاہتا ہوں، انہیں دینا چاہتا ہوں، ان کے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی میرا قصور ہے، یہی میرا جرم ہے، یہی میرا گناہ ہے، اور یہ جرم، یہ گناہ میں 17 سالوں سے کر رہا ہوں، اور یہ گناہ پاکستان کی بقا سلامتی کی جد و جہد کرنا، پاکستان کے غریبوں کے حقوق کی جد و جہد کرنا، پاکستان میں صحیح جمہوریت قائم کرنا، پاکستان میں استحصال سے معاشرے کا قیام، پاکستان میں غریب و مظلوم عوام کی حکمرانی قائم کرنا، یہ میرا منشور ہے۔ انصاف کا نظام قائم کرنا، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میرا مقصد ہے، اور یہی میرا جرم ہے۔ پاکستان کے وڈیرے، پاکستان کے جاگیردار، اور پاکستان کے کرتا دھرتا، پاکستان کے کرتا دھرتا، پاکستان کے کرتا دھرتا جو ہیں، بااختیار لوگ جو ہیں، وہ الطاف حسین کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ملتان کے لوگوں، پنجاب کے لوگوں، تم نواز شریف کے پاس جاؤ یا بے نظیر کے پاس جاؤ، اس سے جا کے پوچھ لینا، الطاف حسین MQM تمہارے ساتھ بھی حکومت میں رہی، نواز شریف تمہارے ساتھ بھی حکومت میں رہی، کیا الطاف حسین نے تم سے اپنے لیے 1 گز زمین کا ٹکڑا حاصل کیا، کوئی پلاٹ حاصل کیا، کوئی پرمٹ حاصل کیا، اپنے لیے کچھ تم سے لیا؟ الطاف حسین نے ان سے کچھ نہیں لیا، اور پاکستان میں جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں وہ سویلین طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر سویلین طبقے سے تعلق رکھتے ہوں،
किसी ने अल्ताफ हुसैन को, कोई इनमें से अल्ताफ हुसैन को खरीदने में कामयाब नहीं हो सका। अल्ताफ हुसैन के सामने दौलत के ढेर रखे, बड़े बड़े महल ऐवान दिखाए, अल्ताफ हुसैन ने कहा नहीं, मुझे बड़े महलों की, बड़े ऐवानों की, बड़े आलीशान बंगलों की जरूरत नहीं है, मुझे प्लाट परमिट नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे खुशहाल पाकिस्तान चाहिए, मुझे मजबूत पाकिस्तान चाहिए, जहां किसी गरीब की कोई पगड़ी ना उछाल सके, किसी गरीब के बच्चों पर कोई जुल्म न कर सके। पंजाब के लोगों, कितने बड़े बड़े लोग ऐवानों में आते हैं, तुम्हारे सामने कितने बड़े बड़े लीडर आते हैं, कितने बड़े बड़े जागीरदार लीडर आते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन पंजाब में पंजाब के लोगों क्या ये नहीं देखते, कोई किसान या मजदूर अपने आका, अपने मालिक या अपने जागीरदार की मर्जी के खिलाफ जरा सा काम करे तो ये बड़े बड़े जागीरदार थाने वालों को फोन करके, पुलिस वालों से उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को उठा के सड़क पे लाके नंगा कर देते हैं, बहना करके उनके जुलूस निकालते हैं। मैं पूछता हूं, आज तक गरीब माँ बहनों की बेटियों को बहना करके सड़कों पे जुलूस निकालने वाले कितने थानेदारों को फांसी पे चढ़ाया गया? उनको, थानेदारों को ऐसा हुक्म देने वाले कितने जागीरदारों और वडेरों को सूली पे लटकाया गया। सूली पे लटकता है गरीब, सूली पे लटकता है गरीब। थाने, जेल हो या थाने, थाने हो या जेल, ये गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यहां मुल्क के गरीबों का खून चूसने वाले इन थानों में जाते नहीं हैं, इन जेलों में जाते नहीं हैं। और अगर कभी कोई सियासी बिना पर, सियासी वजह की बुनियाद पर कोई बड़ा जागीरदार वडेरा लीडर की हैसियत से जेल में जाए तो जेल में उसकी अपनी अलग दुनिया होती है। जेल में भी वो बादशाहों की तरह रहता है। उसके जेल के कमरे में एयर कंडीशंस लगे होते हैं, उसके कमरे में टीवी और वीसीआरस होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, टेलीफोन की सहूलतें मौजूद होती हैं, नरम नरम गद्दे, नरम नरम कालीन, सब कुछ उसके कमरे में होता है। वो जेल में बज़ाहिर तो होता है, मगर उसके कमरे में जाओ तो हमारे बहुत सारे नहीं, पाकिस्तान के 98% लोगों के घर ऐसे नहीं होते हैं। जैसे बड़े बड़े लीडर अगर जेल चले जाएं तो जेल में उनके कमरे होते हैं। मेरे साथियों, अल्ताफ हुसैन भी जेल गया, अल्ताफ हुसैन भी 3 मरतबा जेल गया, लेकिन अल्ताफ हुसैन को जेलों में जिन लोगों ने देखा है वो तुम्हें कसम खा के, हलफ उठा के बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन के पास ना वीसीआर था, ना टेलीविजन था, ना अल्ताफ हुसैन का कमरा जेल के अंदर एयर कंडीशन था, ना वहां कालीन थे, ना आलीशान गद्दे थे, बल्कि जेल में भी अल्ताफ हुसैन फर्श पर लेटता था जिस तरह दूसरे लेटते हैं। मेरे साथियों, जब अल्ताफ हुसैन कहता है मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे गरीबों के हुकूक चाहिए, मुझे पाकिस्तान किसी के बाप की, इन जागीरदार और वडेरों की जागीर नहीं है, लेकिन इन जागीरदार और वडेरों ने इनकी जागीरें अपनी अपनी हैं। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलकर कहते हैं तुम्हारी जागीर मेरी जागीर से मिलती है, मेरी जागीर उसकी जागीर से, और हम सब की जागीरें एक दूसरे से मिलती हैं। लिहाजा सिर्फ पाकिस्तान पर हमारा हक है और पाकिस्तान में रहने वाले हमारे गुलाम हैं। जीना है पाकिस्तान तुम बड़े जागीरदारों ने नहीं बनाया था, पाकिस्तान कायदे आजम की क़यादत में गरीबों ने, मजलूमों ने बनाया था। पाकिस्तान में इंसाफ के निजाम के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए, खुशहाली के लिए, इंसाफ का दौरा करने के लिए, इंसाफ का निजाम कायम करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद आज 47 साल हो गए, हमें क्या मिला है, हमने क्या हासिल किया है? गरीब गरीब से गरीब तक होता चला जा रहा है और अमीरों की जागीरों में इजाफा होता चला जा रहा है। चंद खानदान है, वही हमेशा इलेक्शन में आते हैं आपके सामने। जब इंतखाबात हो वही चंद खानदान आपके सामने आते हैं, वही चंद खानदान आपके सामने आते हैं।
बलूचिस्तान से कितने पढ़े लिखे गरीब मजदूर मेहनत कश तबके से, मिडिल क्लास मुतवस्सित तबके से लोग गए, कितने सरहद से गए, सूबा सरहद से, और पंजाब से जो जाते हैं उसमें कौन जाता है, कितने गरीब गए। मुल्तान के लोगों, जिस तरह तुम आज इस जलसे में बैठे हो और मेरी बातें सुन, मेरी आवाज आ रही है, जिस तरह आज आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, इसी तरह आप हर इलेक्शन में इन बड़े बड़े लीडरों के जलसे में जाके इसी तरह बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, बातें ये आपकी करते हैं, तालियां बजा के आप इन्हें वोट भी देने जाते हैं, मजे ये उड़ाते हैं, आप वहीं के वहीं रहते हैं, आपका मसला हल नहीं होता, आपकी परेशानियां हल नहीं होती, आपके दुख दूर नहीं होते। 47 सालों से आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी कितनी जागीरें कायम हुई, आपके कितने महल बने? नहीं, आप जहां थे आप वहीं हैं। अल्ताफ हुसैन ने जब इन जालिमों को ललकारा, इस जुल्म के निजाम के जो मुहाफिज हैं, इस जुल्म के निजाम के जो मुहाफिज हैं, जब उनको ललकारा कि अल्ताफ हुसैन तुम्हारे इस जुल्म के निजाम को खत्म करेगा, पाकिस्तान के मजलूम अवाम को अपने साथ लेकर तुम्हारे जुल्म के ऐवानों को ढाएगा, तो अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम लगाया। अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, अल्ताफ हुसैन मुल्क दुश्मन है, अल्ताफ हुसैन पंजाबियों का दुश्मन है, अल्ताफ हुसैन पठानों का दुश्मन है, अल्ताफ हुसैन सिंधियों का दुश्मन है। ये इल्जामात लगाए। मेरे साथियों, अल्ताफ हुसैन ना दुश्मनों का एजेंट है, ना ही मुल्क दुश्मन है, ना ही दहशतगर्द है। बात दरअसल इतनी है कि दहशतगर्द मुझे पता है ये क्यों कहते हैं, आपको पता है कि ये दहशतगर्द क्यों कहते हैं मुझे? मैं आपको बताऊं कि ये जालिमों जाबिर मुझे दहशतगर्द क्यों कहते हैं? आपको मालूम है? तो सुने, ये दहशतगर्द इसलिए कहते हैं कि मैं इन जागीरदारों और वडेरों के रौब से, इनकी दहशत से डरता नहीं हूं, इनके खिलाफ, इनके जुल्म के खिलाफ मैं बात करता हूं, और ये मुझे दौलत से, अपनी ताकत से मरूब नहीं कर सकते। जब मैं इनके खिलाफ डट के बात करता हूं तो इन्हें मुझसे दहशत होने लगती है, ये मुझसे डरते हैं, ये मुझसे खौफ खाते हैं, ये मुझसे परेशान होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, और इसका प्रोपेगेंडा करते हैं और अखबारात, रसाइल, जराइद। जिस मुल्क में जबर का निजाम हो, जिस मुल्क में जबर का निजाम हो, इस्तेहसालियों की हुकूमत है। बदकिस्मती से उन मुमालिक में ये जाबिर जालिम और इस्तेहसाली टोला अपनी पसंद के सहाफी, अपनी पसंद के दानिश्वर भी खरीद लेता है, उनको बड़ा नाम देता है, और उनके कलम का सहारा लेकर अपनी तारीफें करवाता है, और पाकिस्तान में जो हक और इंसाफ की बात करता है उसे दहशतगर्द लिखवाता है, उसे गालियां लिखवाता है, उसकी किरदार कुशी की जाती है, उसके खिलाफ तरह तरह के मनगढ़ंत अफसाने और कहानियां शाये कराई जाती हैं। और जो सहाफी, जो दानिश्वर सच लिखना चाहे और इनके इशारों पे न चले, उसे ये जेल भिजवा देते हैं, उसे ये कत्ल करवा देते हैं, उसके खानदान का जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे भाइयों, मैं इन जाबिर और जालिम लोगों के खिलाफ
جدوجہد کر رہا ہوں، انہیں مجھ سے دہشت ہے. یہ الطاف حسین سے دہشت کھاتے ہیں، یہ الطاف حسین سے دہشت کھاتے ہیں، اسی لیے الطاف حسین کو دہشت گرد کہتے ہیں. لیکن کوئی غریب الطاف حسین سے دہشت نہیں کھاتا. ہر غریب سچا پرست الطاف حسین سے محبت کرتا ہے. ہاں سن لو، جبر کے خلاف میری جدوجہد جاری رہے گی، ظلم کے خلاف میری جدوجہد جاری رہے گی، اور دہشت گردی کا الزام لگانے والے استحصالی ٹولے کے عناصر، اے استحصالیوں کان کھول کے سن لو، الطاف حسین تمہارے کسی الزامات، تمہارے کسی قسم کے الزامات کے آگے سر نہیں جھکائے گا، نہ ہی تمہارے روپے پیسے کی دولت اور محلوں سے مروب ہوگا. اور الطاف حسین یاد رکھو الطاف حسین اپنا حق پرستانہ مشن جاری رکھے گا. اور آج سے تمہاری نیندیں مجھے معلوم ہے حرام ہو جائیں گی. آج سے بڑے بڑے ایوانوں میں زلزلہ آئے گا کہ الطاف حسین کی للکار، الطاف حسین کی پکار، الطاف حسین کی صدائے حق، الطاف حسین کی آواز حق پنجاب کے غریب مظلوم عوام تک پہنچ گئی. اور آج پنجاب کے تمام غریب ایک جگہ جمع ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے جبر کا نظام ختم کریں گے. اے میرے بھائیوں، کیا تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ اگر تم باصلاحیت ہو، پڑھے لکھے ہو، تو کیا تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ تم بھی پاکستان کی خدمت کرو، تم بھی صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدوار بنو؟ کیا میں مجمع سے، میں سامنے والے اسٹیج کے سامنے، اسٹیج کے دائیں، اسٹیج کے بائیں اور اسٹیج کی پشت پر بیٹھے ہوئے عوام سے پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ بتائیے، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن ملتان کے واسیوں، پنجاب کے واسیوں، آج میں تمہیں نوید سناتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں پنجاب سرحد بلوچستان سے خاندانی رؤوسا، چند خاندان جو چلے آ رہے وہ نہیں، بلکہ ملتان سے، پنجاب سے، سرحد بلوچستان سے، پاکستان سے محبت کرنے والے سچے غریب حق پرست منتخب ہو کر آئیں گے. اور آنے والا ملک کا آنے والا وزیر اعظم، ملک کا آنے والا وزیر اعظم حق پرست ہوگا، MQM سے ہوگا. لیکن اس کے لیے صرف جلسوں میں بیٹھ کر تالیاں بجانے سے، اے میرے مظلوم بھائیوں، مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارے ہزاروں ساتھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے ہزاروں ساتھی شہید ہوئے ہیں، معذور ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، پابندے سلاسل ہوئے ہیں، ہمارے ہزاروں ساتھیوں کے گھر لوٹے گئے، ہمارے خلاف آپریشن کیا گیا، اربوں روپے ختم کرائے گئے اور کہانیاں شائع کرائی گئیں. MQM دہشت گرد ہے، MQM ٹارچر سیل چلاتی ہے، MQM کے ٹارچر سیل ہیں. جھوٹے من گھڑت قصے کہانیاں شائع کرا کے پاکستان کے معصوم عوام کو ورغلایا گیا.
सुनो कान खोल के मेरे भाइयों, मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, मेरी बातें गौर से सुनो। MQM पर जितने इल्जामात लगाए गए थे वो गलत थे। पंजाब के भाइयों, मुल्तान के भाइयों, अगर MQM टॉर्चर सेल चलाती, MQM के टॉर्चर सेल होते, तो क्या अवाम इस इंतखाबात में जो अभी हुए हैं अक्टूबर में, इसमें क्या हमें वोट देती? क्योंकि वहां तो आज फौज गली गली मौजूद है। पहले कहते थे फौज नहीं है, तो आज फौज है, और फौज के चंद लोगों ने ही टॉर्चर सेल निकाल के दिखाए थे। तो सवाल ये पैदा होता है, लोग तो खुश होना चाहिए था, लोगों को खुश होना चाहिए था कि हमें निजात मिल गई एक जालिम तंजीम से, और वो इस इलेक्शन में हमारा सत्यानाश कर देते। लेकिन हमने कहा बाइकाट, तो अवाम ने बाइकाट किया। हमने कहा वोट दो, तो हमें वोट दिए गए। क्यों? हमने टॉर्चर सेल नहीं चलाए, हमने गरीब बच्चियों की शादियां कराई हैं, हमने गरीब बेवाओं की मदद की है, हम गरीबों के साथी हैं, हम मजदूरों के साथी हैं, हम किसानों के साथी हैं, हम सब मजदूरों के, मजलूमों के साथी हैं। हमने गरीबों की मदद की है, हमने मुफ्त बाजार लगाए हैं। हर रमजानुल मुबारक को, हर रमजान के महीने में हम करोड़ों रुपए गरीब बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों और नादारों में तकसीम किया करते थे। हम गरीबों की खिदमत कर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे। इस्तेसाली टोला डरा कि ये 14 अगस्त 1992 को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऐलान करने वाले हैं। अगर अल्ताफ हुसैन ने ये ऐलान कर दिया, MQM ने ये ऐलान कर दिया, तो ये पूरे मुल्क में फैल जाएंगे, और हम सारे जागीरदार जालिम इस्तेसाली टोला जो मुल्क पर काबिज है, जो ये कहता है अल्ताफ हुसैन गद्दार है, MQM गद्दार, मैं खुदा और रसूल की कसम खा के आपके सामने बताता हूं, जो लोग MQM पर और अल्ताफ हुसैन पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाते हैं, मैं कसमी और हल्फिया कहता हूं, वो खुद दूसरे मुल्कों के एजेंट हैं, वो इस मुल्क के दोस्त नहीं, बल्कि इस मुल्क के गद्दार हैं, इस मुल्क के दुश्मन है, इस मुल्क के अवाम के दुश्मन है। बैरूनी ममालिक के इशारों पर नाचते हैं, मुल्क की इज्जत बेचते हैं, मुल्क का सौदा करते हैं। कश्मीर का मसला हो, उस मसले को बना के सियासत तो करते हैं, उस मसले को हल कराने के लिए सही इक़दामात नहीं करते। गरीबों की बात तो करते हैं, मगर भट्टा के मजदूर पंजाब के अंदर एक खानदान से दूसरे खानदान बेच दिए जाते हैं। माँ बेटी बच्चे समेत खानदान के खानदान एक हाथ से दूसरे हाथ में बेच दिए जाते हैं। इन भट्टा के मजदूरों को के खिलाफ बोलने वाला को, इन भट्टा के मजदूरों पर जो जुल्म होता है, इस जुल्म के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं। पंजाब में मासूम बच्चों से जबरी मशक्कत के काम लिए जाते हैं, इस जबरी मशक्कत को रोकने वाला कोई नहीं। पंजाब में औरतों को सरे बाजार, गरीब मजदूर किसान की बहू बेटियों को सरे बाजार नंगा करके जुलूस निकाला जाता है, उनकी तौहीन की जाती है। इन जालिम हाथों को रोकने वाला कोई नहीं। मेरे भाइयों, बड़े जागीरदार वडेरों के बच्चों के पढ़ने के लिए आला यूनिवर्सिटियां, बड़े स्कूल हैं, उन्हें हर जगह दाखिला मिल जाता है। मैट्रिक कराने के बाद विलायत भेज देते हैं, बर्तानिया भेज देते हैं, जर्मन भेज देते हैं, फ्रांस भेज देते हैं, अमेरिका भेज देते हैं। आपके बच्चों को दाखिला नहीं मिलता कॉलेजों में, आपके बच्चों को दाखिले नहीं मिलते, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए सही स्कूल नहीं है, सही कॉलेज नहीं है। ये अमीर, ये जागीरदार वडेरे इस्तेसाली तबके के लोग, अगर इन्हें छींक भी आ जाए, इनको छींक भी आ जाए, तो इनके घर बड़े डॉक्टर आ जाते हैं। और हमारे यहाँ कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी माँ, जिनका बाप, जिनका बेटा, जिनकी बेटियां सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं कि डॉक्टर की फीस
दवाई की फीस देने के पैसे उनके पास नहीं होते हैं। 47 साल से ये बड़े बड़े लीडर हमारी भलाई की, हमारी फलाह की बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो मेरे भाइयों, याद रखो, हम ताली बजा के मसला हल नहीं कर सकते, हम दुआएं मांग कर सिर्फ मसला हल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कहा दुआ के साथ साथ अमल भी करो, दुआ के साथ साथ अमल भी करो। ऐ मेरे पंजाब के लोगों, मुल्तान के भाइयों, MQM ने जो मकाम हासिल किया है, MQM ने जो मकाम हासिल किया है वो रातों रात हासिल नहीं किया। 11 जून 1978, 11 जून 1978 से सफर का आगाज किया है। आज 16-17 साल हो गए हैं हमें ये काम करते हुए, ये हक परस्ती के मिशन को जारी रखे हुए हमें 17 साल हो गए हैं। ऐ पंजाब के गरीब भाइयों, मजलूमों, आप कमरों में बैठकर, चाय के होटलों में, आप गली के नुक्कड़ पर, आप चौराहों पर, आप शाहराहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर इस जुल्म के खिलाफ बात तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखो बातें करने से मसले हल नहीं होते, बातें करने से मसले हल नहीं होते, बातें करने से हुकूक मिला नहीं करते। तुम्हें जिद्दोजहद करनी होगी, तुम्हें जेलों में जाने के लिए तैयार होना होगा। जब तुम आगे बढ़ोगे, ये जालिम, ये सफाक, ये 40-47 सालों से जो खानदानी विरासत बना रखी है इन्होंने कि पाकिस्तान इनके बाप का है, नहीं, पाकिस्तान इनके बाप का नहीं है। पाकिस्तान के 12 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है। पाकिस्तान चंद खानदानों का पाकिस्तान नहीं है। तो ऐ लोगों, ऐ मजलूम लोगों, ऐ मजलूम भाइयों, तुम्हें बाहर निकलना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें मारें भी खानी पड़ेंगी, तुम पे झूठे इल्जामात लगाएंगे, तुम्हें गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, तुम्हें मुल्क दुश्मन कहा जाएगा, तुम्हें ये तमाम इल्जामात सुनने होंगे, बर्दाश्त करने होंगे, तुम्हें हर बड़े से बड़े जुल्म और तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना होगा। ऐ पंजाब के लोगों, ऐ पंजाब के लोगों, अज़्म कर लो। और खास तौर पर मैं मुल्तान के नौजवानों से, पंजाब से आने वाले नौजवानों से कहता हूं, उठ खड़े हो, उठ खड़े हो, उठ खड़े हो, उठ खड़े हो। आप खामोश बैठने का वक्त नहीं है। अगर हम आगे नहीं बढ़े, अगर हमने अब भी होश के नाखून न लिए, तो याद रखो मुल्क की मोहब्बत के ये बड़े बड़े जो इस्तेसाली टोले के अनासिर, ये इस्तेसाली टोले के अनासिर जो मुल्क से मोहब्बत के दावेदार हैं, इस्लाम से मोहब्बत के दावेदार हैं, ये ना इस्लाम से मोहब्बत करते हैं ना ये मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों हम जागे नहीं तो ये लोग पाकिस्तान को मजीद टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये पाकिस्तान को बेच डालेंगे, ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। आओ पाकिस्तान को बचाएं, आओ पाकिस्तान को बचाएं, आगे बढ़िए। मेरी दावत है हर उस पंजाबी को, हर उस कश्मीरी को, हर उस बलोची पख्तून को, हर पंजाबी को, हर सराइकी को, हर मुहाजिर को मेरी दावत है, आइए हाथ मिलाइए हमसे, आइए हमारे साथ ताउन कीजिए। हम पंजाबियों के दुश्मन नहीं, हम इस्तेसालियों के दुश्मन हैं। हम पख्तूनों के दुश्मन नहीं, हम जाबिरों के दुश्मन हैं। हम बलोचों के दुश्मन नहीं, हम अय्यारों मक्कारों के दुश्मन हैं। हम सराइकियों, पंजाबियों, सिंधियों के दुश्मन नहीं। हम गरीबों का खून चूसने वाले, गरीबों का इस्तेसाल करने वाले जागीरदारों, पडेरों के खिलाफ हैं। यही इल्जाम लगाते हैं कि अल्ताफ हुसैन पंजाबियों का दुश्मन है। मैं
آپ کے اس جلسے میں پنجابی اور سرائکی بھائیوں سے کہتا ہوں، اور یہ بات بھی میں آج اس بزرگوں کے شہر، ولیوں کے شہر، بزرگوں کے شہر، ولیوں کے شہر میں آج میں خدا کو گواہ بنا کر تمام پنجابی پختون بھائیوں کو قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی قسم، کراچی میں جو پنجابی مہاجر اور سندھی مہاجر، پختون مہاجر فسادات کرائے تھے، وہ ایم کیو ایم نے نہیں کرائے تھے، بلکہ خدا کی قسم سرکاری ایجنسیوں نے کرائے تھے، خدا کی قسم سرکاری ایجنسیوں نے کرائے تھے۔ یہی اس ملک میں غریبوں کو لڑا کر خود ان پر حکومت کرتے ہیں۔ اے میرے پنجاب کے بھائیوں، الطاف حسین تمہارا دشمن نہیں، الطاف حسین تم سے نفرت نہیں کرتا، الطاف حسین تمہارا دوست ہے، الطاف حسین تمہارا ہمدرد ہے، اس ملک کے غریب و مظلوم عوام کا ہمدرد ہے، دوست ہے، ان کا دشمن نہیں ہے۔ لیکن تمہارے اس الطاف حسین کو اس ظالم و جابر ٹولے نے ہمیشہ غدار کہا، ملک دشمن کہا، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم ان کی باتوں میں مت آنا، ان استحصالی عناصر کے پروپیگنڈے میں مت آنا۔ آؤ پاکستان کو بچائیں، متحدہ قومی موومنٹ کی پہلی اینٹ ملتان میں رکھیں، دوسری اینٹ دوسرے شہر میں، تیسری اینٹ تیسرے شہر میں، اور جلدی جلدی کام کرو تاکہ ہم پاکستان بھر میں متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم تلے یہاں غریبوں کو آرام دیں، سکون دیں، اور اس ملک میں صحیح جمہوریت نافذ کریں۔ ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند، امن پسند جماعت ہے جو حقیقی سچی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، جعلی جھوٹی جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی۔ میرے ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ سات سالوں میں کتنے انتخابات، 3 ملکی انتخابات، 3 عام انتخابات ہوئے، اس میں وہی لوگ ہارے جو کل جیتے تھے، آج وہ لوگ جیتے جو کل ہارے تھے، وہی چہرے ہیں، وہی خاندان ہے، وہی لوگ ہیں۔ راتوں رات اسمبلی میں سینکڑوں کی تعداد میں راتوں رات یہ لوگ وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، جو آپ کے ووٹوں کی امانت جو بیچے، آپ کے ووٹوں کی امانت کو جو بیچے، جو تبدیل کرے، کیا اسے دوبارہ ووٹ ملنے چاہیے؟ کیا اسے دوبارہ ووٹ ملنے چاہیے؟ میرے بھائیوں، ہمارے نہیں کہنے سے نہیں ہوگا۔ آپ ان لوٹے کی سیاست کرنے والوں کو ووٹ دینا بند کر دیں۔ لوٹے سے گندگی کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو ووٹ نہیں دیے جاتے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا لوٹے کو ووٹ مت دیجیے۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ آئیے بتائیں، آئیے بتائیے، سن رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں؟ ملتان کے بھائیوں، آپ میں سے کتنے لوگ الطاف بھائی کا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے ایمانداری سے، کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ سارے ہاتھ کھڑے کیے، تو ہاتھ اگر اوپر کر دیا تو اوپر اللہ ہے۔ تم یاد رکھو، تم اللہ کو گواہ بنا رہے ہو کہ تم الطاف بھائی کا ساتھ دو گے، تم ایم کیو ایم کا ساتھ دو گے۔ لہذا ہم سے بے وفائی نہ کرنا، ہم سے دھوکہ نہ کرنا، اس لیے کہ تم نے گواہ اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، ہمیں پاکستان میں جگہ جگہ صنعتیں قائم کرنی ہیں، اسکول کھولنے ہیں، اسپتال بنانے ہیں۔ پاکستان میں
اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب میں غریبوں کی بات کرتا ہوں، جب میں مظلوموں کی بات کرتا ہوں، کیا میری آواز میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے؟ جب میں غریبوں کی بات کرتا ہوں، جب میں غریبوں کی بات کرتا ہوں، جب میں غریبوں کی بات کرتا ہوں، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہوں، پاکستان کو خوشحال بنانے کی بات کرتا ہوں، تو یہ استحصالی ٹولہ ہم پر جھوٹے جھوٹے من گھڑت غلط الزامات لگاتا ہے۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے ملتان کے بھائیوں، یاد رکھیے اب آپ کو میدان میں آنا ہوگا، سچ کی خاطر، حق کی خاطر، سچائی کی خاطر آپ کو میدان میں آنا ہوگا اور ملک سے جبر کا، ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ آئیے آگے بڑھیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور ملک میں ایسا انصاف کا نظام قائم کریں جہاں کوئی کسی کے حق نہ مار سکے۔ یہاں پر مجھے اطلاعات ملی ہیں، میں نے پاکستانیوں میں بھی سرائیکی بھائیوں سے ملاقاتیں کی کہ سرائیکی بھائی بھی مظلوم ہیں۔ تو میرے سرائیکی بھائیوں، اے میرے سرائیکی بھائیوں، آپ مظلوم ہیں تو آپ کو کوئی حق آپ کا تشتری میں رکھ کے نہیں پیش کرے گا۔ آپ کو، آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے حقوق آپ کی گود میں کوئی ڈالے گا، نہیں، آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی، آپ کو میدان میں آنا ہوگا۔ صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، باتیں کرنے سے حقوق نہیں ملا کرتے، بلکہ عمل کرنے سے، جد و جہد کرنے سے حقوق ملتے ہیں۔ آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی، آپ کو میدان میں آنا ہوگا، آپ کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے جس طرح ایم کیو ایم کے منتخب نمائندے کام کرتے ہیں، آپ کو اپنی انا کو فنا کر کے اسی طرح کام کرنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، رات وہاں پر 9:30 بج رہے ہیں، سردی کا وقت ہے۔ میں ملتان کے بھائیوں سے اور زیادہ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ملتان کے لوگ انقلابی لوگ ہیں، جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، یہ ولیوں کی سرزمین ہے، یہ بزرگوں کی سرزمین ہے۔ ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ سب کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، ان بزرگوں کے صدقے جو شہر ملتان میں مدفون ہیں، ان بزرگوں کے صدقے ہماری اس حق پرستی کی تحریک کو کامیابی عطا فرما۔ ان بزرگان دین، اولیاء اکرام کے صدقے آج جو متحدہ قومی موومنٹ کے قیام کی پہلی اینٹ یہاں رکھی گئی ہے، اے پروردگار ان بزرگوں کے صدقے ہمارے حق پرستی کے پیغام کو گلی گلی چپے چپے پھیلا دے۔ اس حق پرستی کے صدقے ہم سب میں سچا پیار، اخوت، محبت پیدا کر اور ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے اس ملک میں ظالم و سفاک بڑے طاقتور ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، ہمارا کوئی اس ملک میں مددگار، معاون نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، ان بزرگوں کے صدقے تو ہمارے اندر نہ صرف اتفاق و اتحاد عطا فرما، بلکہ ہمیں ہمت دے، ہمیں حوصلہ دے، ہمیں طاقت دے کہ ہم ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف جد و جہد کر سکیں۔ میں آج کے اس جلسے میں ہیلو میں آج کے اس جلسے میں
उन साथियों को, लेबर डिवीजन के, APMSO के उन कारकुनों को शाबाश पेश करता हूं जिन्होंने रात दिन एक करके आज के इस जलसे के इंतजामात किए। मैं मेडिकल एड कमेटी, MQM राब्ता कमेटी सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। खुसूसी तौर पर मुल्तान शहर के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुल्तान शहर के जिम्मेदारों हामीम भट्टी और पंजाब और सरहद के चीफ ऑर्गेनाइजर विशाल अहमद शाहिद को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं। हेलो मुल्तान के लोगों, आप शेर सुनना चाहते हैं? अच्छा तो सुनिए, और इस अज़्म के साथ आवाज आ रही है। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के पले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं भी खाइफ नहीं, मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदानों की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है, सुन रहे हैं आप लोग, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फसूं, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं, चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं? तुम चारागर, तुम नहीं चारागर, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और एक सुन लो, और सितमगरों के, नहीं गौर से सुनिए, सितमगरों के सितम के आगे, सितमगरों के यानी जालिमों के, जाबरों के, सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा। सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा। शार सादिक पे हम हैं नाज़ा, जो कह रहे हैं वही करेंगे, जो कह रहे हैं वही करेंगे। जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे। मेरे जी, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, और पंजाब से जो लोग आए हैं, सिंध से जो लोग आए हैं,
بلوچستان سے ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, پاکستان کو قائم و دائم رکھے. انشاءاللہ پاکستان کو ہم بچائیں گے, پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کریں گے. آخر میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میری ان باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہ لیجئے کہ میری باتوں کا مطلب یہ مت لیجئے کہ ہم کمیونسٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں. ہم نہ کمیونسٹ ہیں, ہم نہ سوشلسٹ ہیں, بلکہ ہم انصاف پسند ہیں. ہم انصاف پسند ہیں, جمہوریت پسند ہیں. ہم امیروں کی دولت چھین کر غریبوں میں تقسیم کرنا نہیں چاہتے, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت, ایسا نظام, ایسا سسٹم قائم کریں جہاں غریب بھی عزت کے ساتھ جیے اور جہاں امیر بھی عزت کے ساتھ جیے, اور غریب پر کوئی دولت جبر کے ذریعے, طاقت کے ذریعے ظلم نہ کر سکے, بلکہ غریب کو بھی جینے کا حق ہو, غریب کے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو, اور غریب بھی انصاف کے دروازے پر اسی طرح دستک دے سکے جس طرح بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں. انصاف کو ان بڑے بڑے جاگیرداروں نے گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے. ہمیں اس انصاف کی لونڈی جو ان بڑے بڑے لوگوں نے, ان جاگیرداروں نے انصاف کو اپنے گھر کی لونڈی, انصاف کے نظام کو اپنے گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے, ہمیں ان جاگیرداروں کے گھر سے انصاف کی اس لونڈی کو اٹھا کے عدالتوں میں بھیجنا ہے جہاں, اور وہاں ایسا عدالتوں کو ایسا با اختیار بنانا ہے, ایسا مضبوط بنانا ہے, ایسا با اختیار بنانا ہے کہ جہاں پر عدالت بڑے سے بڑے جنرل, بڑے سے بڑے کرنل, بڑے سے بڑے جابر, بڑے سے بڑے عامر, وزیر اعظم ہو یا ملک ہو, کسی کے اگر غلط بات کرے تو فیصلہ دیتے ہوئے عدالت ڈگمگائے نہیں, متاثر نہ ہو, دھمکی میں نہ آئے. ہم ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم امیروں کے دشمن نہیں ہیں, ہم امیروں کے دشمن نہیں ہیں, لیکن ہم چند خاندانوں کی پاکستان میں حکمرانی دیکھنا نہیں چاہتے. ہم چند خاندانوں کو, پاکستان کو چند خاندانوں کی جاگیر بنتا ہوا جو دیکھ رہے ہیں, ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان چند خاندانوں کی جاگیر نہیں ہے. پاکستان کے 12 کروڑ عوام کی ملکیت ہے, اور یہ ملکیت اور اس پر حکومت کرنے کا حق اور اس ملک کا انتظام حکومت چلانے کا حق پاکستان کے 12 کروڑ عوام کو ملنا چاہیے, ملنا چاہیے, ملنا چاہیے. ملتان کے بھائیوں, ملتان کے لوگوں اور پنجاب ارد گرد کے تمام علاقوں سے, میرے پاس بہت سارے نام ہیں, اگر میں پڑھوں گا پنجاب کے ایک ایک شہر کا نام لوں گا تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی. اسی لیے اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اب آپ سے رخصت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نعرہ متحدہ. اتنا لمبا میں نعرہ لگا رہا ہوں, اتنا لمبا جواب بھی دیجیے. نعرہ کئی لوگوں کی نیندیں حرام آج سے سوئیں گے نہیں, ہے بدبخت, یہ سلیپنگ پلز کھائیں گے, مورفین کے انجیکشن لیں گے, لیکن ان جابروں, ظالموں, بڑیروں کو پھر بھی نیند نہیں آئے گی, بلکہ اب تو یہ خدا سے ایسے انجیکشن کی طلب کریں گے کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی نیند آ جائے. کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ لہذا آپ ان کے ایوانوں تک اپنی آواز پہنچائیے. آپ کیا کہیں گے؟ اچھا میں خود گیس کرتا ہوں. اسمبلیوں کے چاروں طرف مشرق میں دیکھو, مشرق میں دیکھو,
मगरिब में देखो, मगरिब में देखो, जुनूब में देखो, शुमाल में देखो, शुमाल में देखो, पंजाब में देखो, सरहद में देखो, बलोचिस्तान में देखो, सिंध में देखो, असेंबलियों में चारों तरफ, असेंबलियों के चारों तरफ इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में हर असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर चारों तरफ हक परस्त, हक परस्त। मुल्तान के बुजुर्गों, मैं मुल्तान के लोगों से ये वादा करता हूं कि जैसे ही मैं पाकिस्तान आया, पहला पंजाब में पहला अवामी जलसा मुल्तान में रखेंगे। आप मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे। मुल्तान के भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुल्तान के भाइयों को बहुत बहुत खराज तहसीन। अल्लाह हाफ़िज़। जलसे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 170वीं सालगिरह के सिलसिले में MQM की राब्ता कमेटी के कन्वीनर सेनेटर इश्तियाक अजहर ने केक भी काटा। MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने जलसे से अपने तारीखी खिताब में मुल्क के फरसूदा ज़ालिमाना निज़ाम के बारे में तल्ख़ हक़ाइक़ बयान करके गरीब और मज़लूम अवाम के दिल जीत लिए हैं, और जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। MQM जी मज़लूमां दी आवाज़ है, गरीबां दी आवाज़ है। ये बहुत अच्छी मतलब कि तंजीम है, और मेरा तो जान तन मन हर शय इन्हां नाल है, क्योंकि मैं इस तो पहले मुस्लिम लीग की कारकुन रहा, उस तो पहले मैं आप मतलब कि बड़ा काम किया मुस्लिम लीग च, पर जेड़ा इज्जत, जेड़ा एहतराम, जेड़े मतलब एक MPA मैं देखा झाड़ू मारता रहे, और मतलब कि बड़ा कुछ अखलाकी मैं देखा है, बड़ा अच्छा काम है, मैंने बड़ा पसंद आया। बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छी तंजीम है, और इंशाअल्लाह मैं दुआ करना है कि पूरे पाकिस्तान च तंजीम बढ़ चढ़ के आगे आवे। मैं जी डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद ताहिर बोल रहा हूँ, मुस्लिम कॉलोनी से मेरा तल्लक है। ये जो जलसा मुल्तान में किया गया है, ये तंजीमी जलसा था, और यहाँ कोई तंजीम ना होने की वजह से भी इतना डिसिप्लिन का जलसा जो है वो मुल्तान में नहीं हुआ। साकू बड़ी खुशी हुई है कि आपने अल्ताफ भाई ने जेड़ा जलसा करवाया है, असां बड़े राजी हैं। असां चाहते हैं कि इतना आवे तो साढ़े हकूक साकू मिलन। मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को इस तहरीक के हक में जो है वो ऐलान करना चाहिए, और इसकी तहरीक की मुकम्मल भरपूर हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि ये तहरीक जो है ये पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है। जनाब, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, और जब ये MQM का जलसा हुआ यहाँ पर बहुत अच्छा शानदार रहा, और पहले हम इसे बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। अब माशाल्लाह जब से देखा है बहुत खुशी हुई है, और तकरीर भी सुनी है। मतलब मुल्तान में ये पहली दफ़ा जलसा हुआ है और बहुत कामयाब हुआ है, और जहाँ तक हमारी खुशी हुई है, मुझे खुशी हुई है, बल्कि पूरे मुल्तान को खुशी हुई है इस बात की कि जलसा आज तक इतना बड़ा नहीं देखा हमने। ये MQM वाले जो आई है उन्होंने बेहतरीन काम किया है, यहाँ पे सारा काम MQM का था, इन्होंने जलसा जैसा किया है मेरे ख्याल में कोई पार्टी और जलसा नहीं कर सकती। हम जो है अल्ताफ भाई के लिए हमारे पहले तो बहुत कुछ कहा गया कि ये लोग अच्छे नहीं है, जालिम है, लेकिन जब हमने तकरीर सुनी है यहाँ पर उनकी, और उनके MP और MNO को झाड़ू में देते हुए देखा और उनका काम किया है, तो हमारे दिल में शौक और जज्बा पैदा हो गया कि हम भी MQM में शमूलियत अख्तियार करें। हमने 40 साल के बाद एक अच्छी तंजीम, एक अच्छी जमात सामने आई है जो हकदार के लिए एक आवाज़ उठा रही है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है भाई अल्ताफ के, मैं उम्मीद रखता हूँ ये कि इंशाल्लाह आइंदा नस्ल के लिए जो कुछ उन्होंने तासुरात दिए हैं
अगर हम नौजवान उस पर अमल करेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल के लिए एक अच्छा चीज साबित होगी। MP हजरात को जो दरिया बिछाते हुए देखा है, उससे तमाम मुल्तान के अंदर एक इस किस्म का तासुर छोड़ा गया है कि अगर MQM वाले इस तरीके के कारकुन हैं तो यकीनी तौर पे इनके अच्छे तासुरात हैं और ये सही काम लेके आए। भाई जो कोई मैंने देखा है उन्होंने कोई ऐसे झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, जो वो इशारा देगा फिर आप ना कोई वो झगड़ा था, कोई फसाद था। जलसा उनका कामयाब हुआ है और क्या है इसमें देखा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अपनी जो बातें कह गए हैं वो कर गए। इसके अंदर जिसकी मर्जी मिले, जिसकी मर्जी ना मिले। आपको कैसी लगी है जमात? भाई मेरी जमात अच्छी, मुझे तो अच्छी लगी है। मैं क्यों 3-4 साल में कराची में रहा हूँ, मुझे उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इसलिए तो अच्छी कही जावे। क्या लोग कुछ भी समझते हो, लोग तो अच्छा भी कमा बुरा भी कमा, मगर भाई मेरी नजर में तो अच्छी है। बस सामने देखा माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। दूसरे लोगों ने कहा कि ये दहशतगर्द जमात है, लेकिन हमारे नज़रियात में नहीं। क्यों कि पहले इलेक्शन में जब वोट कास्टली हुआ तो उसमें उनकी सीटें वही थी, और जब अब क्या हुआ ऑपरेशन करने के बाद तो उनकी सीटें भी वही थी। इससे ये साबित होता है कि वो दहशतगर्द जमात नहीं, दूसरे लोगों का ये उनके ऊपर ऑब्जेक्शन और प्रोपेगेंडा। कमेटी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का मेंबर भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ अंजमन काश्तकारा डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का। तो यहाँ जो ये जलसा हुआ है इसमें इज्तिमा बहुत बड़ा था, कम इज्तिमा नहीं था, लोग बहुत थे। ये मुल्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा जलसा था। इससे पहले इतना बड़ा जलसा एक दफ़ा शायद सदर अयूब के टाइम में हुआ था, उसके बाद दूसरे टाइम में ये सबसे बड़ा जलसा है। इससे बड़ा जलसा यहाँ नहीं हुआ। दिसंबर में जलसा हुआ मुल्तानी तारीख में, मेरे ख्याल से अच्छा हमने जलसा कभी नहीं देखा जिंदगी में। इतना पूरा जमुन इसमें इधर इतना रश था जितना गले कम है। कुछ करके मुल्तान वाले आदमी ने ना इनमें भी बड़ा हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर। हम खुद भी इससे राज मिलना चाहते हैं ताकि जो है ना जिस तरह मुल्तान को किसी मुल्क कोई भी मेंबर आया किसी ने तरक्की नहीं दी है। इल्ताफ भाई का हमने इंटरव्यू सुना ना, इतनी दिल खुश हुआ जितनी गले कम है तारीफ। इल्ताफ भाई जितनी तारीफ करें कम है, उनकी जितनी बातें थी ना 100% सही थी। इधर बड़ा ही अच्छा पहला जलसा था जो कि कायद का, वो बहुत अच्छा रहा। यहाँ बहुत बेहतरीन जलसा हुआ जी, और मुल्तान की तारीख में बहुत ही कामयाब जलसा था और लोगों का जोश खरोश भी काबिल दीद था। और इसलिए और मुल्तान में MQM के पहले जलसे को कामयाब बनाने के लिए लोगों ने भरपूर तावन किया है। MQM ये मजलूमों की एक पार्टी है और मेरा ख्याल है कि ये कामयाब रहेगी आइंदा के लिए इंशाल्लाह। जी मैं जनाब जलसे में गया और वहाँ पर जो मैंने कार्रवाई देखी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हुई और बड़ी कामयाबी से हमकिनार हुए। और कायदे तहरीक का जो प्रोग्राम यहाँ पर चला है इंशाल्लाह वो कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार होगा और इंशाल्लाह यहाँ तहरीक बड़ी जोर पकड़ेगी। लाख के करीब था जी, हम मौके पे मौजूद खड़े हुए देख रहे थे। ऐसी बात नहीं, हम मौके पे खड़े हुए देख रहे हैं। नहीं आदमी ज्यादा था भाई, वेलकम। हाँ जी नहीं जी अच्छी लगी है माशाल्लाह, तरक्की होगी। नहीं जी नहीं, आज से पहले नहीं, हमने नहीं देखा। हाँ ये प्रोग्राम बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। ये जलसा जो था मुल्तान में ये यानी कि एक यादगार जलसा था और बहुत अच्छा कामयाब जलसा था। और तमाम यानी कि शहर के लोग भी थे इस जलसे में जो कि अपने शाम को काम करने के बाद वहाँ चले गए थे जलसा सुनने के लिए। तो ये बहुत अच्छा जलसा था और इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहा है। हम एक वाहिद जमात है जिसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, कि तमाम कारकुनान का, अहदेदारान का, पार्टी क़यादत का और हर लिहाज से वो जमात जो है मैं कहूँगा पाकिस्तान की वाहिद जमात है MQM जिसमें मिडिल क्लास फैमिली सामने जो है अब जाहिर हो रही है। और इल्ताफ भाई की तकरीर हुई है वो भी बहुत अच्छी थी, लोगों ने बहुत सराहा। कामयाब जलसा है जबकि किसी तारीखी में नहीं लिखा हुआ। मुल्तान का जलसा इतना भारी जलसा गया। MQM का तो जलसा आया, ये एक हक परस्त तंजीम, इसमें मुल्तान की आवाम मुकम्मल तौर पर इस तंजीम के साथ।
सुनो ये आवाज सुनो 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 ये आवाज सुनो 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 ये आवाज सुनो अल्ताफ हुसैन की आवाज अल्ताफ हुसैन की आवाज सुनो 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 ये आवाज सुनो 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 ये आवाज सुनो अल्ताफ हुसैन की आवाज अल्ताफ हुसैन की आवाज मिलके कायद का सब साथ दो परस दो ये है अपना तो ये जान लो परस दो ये तो मजलूमों की शान है परस दो अपनी कौम की पहचान है परस दो अब तो मजलूमों की जीत है